اچھا سر، زرداری صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے چین کے دورے پہ، ہاں جی، اور اہم معاہدے وہاں پر جو ہیں گئے ہیں، ہاں جی وہاں پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی ہے، بڑا دھوم دھام سے ان کا استقبال ہوا ہے، دعوت بھی دی ہے سر، اور انہوں نے پھر اس کے بعد وہاں اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ ہیں، جی ہاں، محسن نقوی صاحب ان کے ساتھ ہیں، ہمارے مراد علی شاہ صاحب ان کے ساتھ ہیں، آصفہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو ایک بڑا بھاری بھرکم وفد لے کے وہ وہاں گئے، اور اس سے پہلے انہوں نے جانا تھا لیکن وہ یو اے ای گئے ہوئے تھے تو ان کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی، موچ آ گئی تھی، تو پھر وہیں وہ دورہ ملتوی ہو گیا۔ تو یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ان کے سسر ہیں، ہمارے وزیر خارجہ رہے، وزیر اعظم رہے، بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے چائنا کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے میں، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے وہاں بھی کا تقریر کی، بڑی دلچسپ تقریر کی، انہوں نے کہا بھائی جو چین کے ساتھ جو تمہاری تعلقات ہیں نا وہ سب سے پہلے ہے، باقی باتیں بات کی ہیں، آئرن بردرز، وہ اس لیے کہ چین کی سرحد ہماری سرحد سے جڑی ہوئی ہے، تو چین ہمسایہ ماں جایا، تو پہلا ہمسایوں کا حق ہے، پہلی دوستی ان کے ساتھ ہے، پھر کسی اور کے ساتھ ہوگی، تو بات تو درست ہے۔ اور وہ جو تحفظات کے بارے میں سر کہا جا رہا تھا وہ آپ کو چین جو لگتا ہے، چین سے تعلقات ہمارے بہت اچھے ہیں، کاش کے ہمارے انڈیا سے بھی ایسے اچھے تعلقات ہو جائیں، اور وہ بھی ہمسایہ ہے ہمارا، وہ بھی ماں جایا بن جائے، اور افغانستان بھی بن جائے، تو بہرحال اب وہ معاہدے کیے ہیں، اور ایک بڑا اہم معاہدہ ہے کہ جو کوئلہ ہے نا، جی ہاں، اس کی براہ راست اس کو گیس میں تبدیل کرنا، گیسیفیکیشن جسے کہتے بہار میں بہت بڑے ذخائر کوئلے کے موجود ہیں۔ ابھی بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ سعودی عرب میں جو تیل کے ذخائر ہیں ان سے زیادہ بڑے ذخائر جو ہیں ٹریلینز آف ڈالرز کے کوئلے کے ذخائر سندھ میں موجود ہیں۔ اگر براہ راست کوئلے کی گیس بننے لگ پڑے اور یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جائے، جو کہ اب ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے، تو اس سے پاکستان کی بہت سی مشکلات میں کمی واقع ہوگی۔ اور کچھ رپورٹس بھی آئی تھی کہ کوئلے کی کوالٹی جو ہے وہ بھی اچھی ہے، نہیں کوئلہ تو ہم استعمال کر رہے ہیں، اب یہ گیس بھی اگر براہ راست بن جائے تو ہماری گیس کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، اور ہم امپورٹڈ گیس جو ہے اس سے محفوظ رہ جائیں گے۔ تو بہرحال اور اسی طریقے سے اب ہمارے لوگ کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ تیل کے وسیع ذخائر بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد سونے کے ذخائر تو ہمارے پاس ہیں ہی، آپ دریائے سندھ کے بھرا ہوا ہے، اٹک کے مقام پہ، ہاں نہیں اٹک کے مقام پہ بھی ہے، اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی ہے۔ اس میں بھی ایک بڑی تفصیلی رپورٹ آئی تھی، کس وقت ذکر کریں گے، پھر اس کا ایک ہمارے رپورٹر ہیں اخبار نویس ہیں سجاد، انہوں نے بہت تفصیلی رپورٹ دی ہے کہ پاکستان میں دریائے سندھ جو ہے وہ تو سونے سے بھرا پڑا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے، سر جو تحفظات تھے ظاہر ہے کیونکہ وہ حملے ہو رہے تھے چینیوں کے اوپر، دہشت گردی اس سے یہ کچھ تحفظات کم ہوں گے، ختم ہوں گے؟ نہیں وہ دیکھیں تحفظات کیا ہیں، شکایات تھیں، اور کہ بھئی آپ ان کو پراپر سیکورٹی جو ہے فراہم نہیں کی جا سکی، ایک حملہ ہوا، پھر دوسرا ہو گیا، پھر تیسرا ہو گیا۔ اب محسن نقوی صاحب نے بھی ان کو بریف کیا پریزیڈنٹ کو، اور یقین دلایا کہ بھئی ہم اب یہ معاملہ جو ہے بہت چوکسی سے انجام دیا جائے گا، تو ہماری ذمہ داری ہے نا، یہ بھول چوک جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں، فل پروف سیکورٹی ہمارے چینی ماہرین کو، انجینئرز کو، اور عام چینیوں کو دینی چاہیے تاکہ وہ سکون کے ساتھ اپنے کام کر سکیں۔ یہاں جتنے آپ دیکھیے ہائیڈل پاور کے جو پروجیکٹس ہیں اور دوسرے جو معاملات ہیں جس میں چینی ماہرین کام کر رہے ہیں، اور ابھی تو گوادر کا جو پورٹ ہے وہ یعنی مکمل ہوا ہے۔ اب یہ بھی ہمارے یہ تو ملک فیروز خان ان کے جو وزیر اعظم تھے ان کے نام سے منسوب کیا گیا، اب یہ بھی مطالبہ ہوا کہ آغا خان کے نام سے اس کو منسوب کر دیا جائے۔ میرا خیال آغا خان کے نام سے، کیونکہ آغا خان نے بھی اس میں بڑی کردار ادا کیا تھا یہ جو گوادر کو حاصل کرنے میں، تو آغا خان نے تو ہماری تعلیم میں بھی بڑی یعنی کنٹریبیوشن دی ہے۔ ہمارا جناب گلگت بلتستان میں، چترال میں سینکڑوں تعلیمی ادارے قائم کیے، وہاں لٹریسی پرسنٹیج جو ہے بہت ہائی ہے، اور پھر سب سے جو ایک معیاری ہسپتال ہے بین الاقوامی آغا خان ہسپتال، وہ ہمیں دیا۔ تو آغا خان اب نئے آغا خان جو ہیں
وہ نامزد ہو گئے ہیں رحیم آغا خان، ان کی وصیت کے مطابق ان کے بیٹے جو ہیں رحیم آغا خان، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، وہ 50ویں امام ہوں گے، اور جو آغا خانی کمیونٹی کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے تو ان کا تو ہم اعتراف کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ سعادت بخشے، بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں اور یہ اپنی کمیونٹی کی خدمت کریں اور دنیا بھر کے مظلوم لوگوں کے لیے، پسماندہ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے۔ آغا خان کی جو ادارے قائم ہیں ڈیولپمنٹ کے اور امداد کے، تو ہماری دعا ہے کہ وہ سارے کام کرتے رہیں اور پاکستان کے ساتھ اور آغا خانی کمیونٹی کے ساتھ ہمارے اسی طرح کا تعلق جو ہے وہ جڑا رہے ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک ہے۔